السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاست میں رواداری، مگر کیسے؟ چونکہ رواداری ایک ایسی حسین علامت ہے کہ جس سے معاشرے کا حسن ہے، افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، سوشل لائف میں، نیبرنگ لائف میں، ہر سطح پر حکومت کا، عوام کا، ریاست کا باہمی تعلق، اس کے اندر اگر صبر، تحمل، برداشت، رواداری غائب ہو جائے تو فتنہ، فساد اور خلفشار اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، خوبصورت چہرہ ہم نے سامنے رکھنا ہے ملک پاکستان کا، کہ سیاست جو ہماری پولرائزڈ ہو گئی ہے، اس میں فالٹ لائنز آ گئی ہیں، اس پولرائزیشن کو یونٹی کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کے رواداری کے ساتھ ہم آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے جن معزز پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب۔ قادر مندوخیل صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سید کوثر کاظمی صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سینیٹر صاحب، آپ سے شروع کروں گا۔ آج ہم جو کچھ دھندلاہٹ ہے معاشرے کے اندر، مارا ماری، نفسا نفسی، اور اگر پولیٹکس میں دیکھیں تو بہت پولرائزڈ ہو چکی ہے، ڈویژنز ہیں اور ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے۔ اس پولیٹکس میں رواداری کیسے لائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اگر ہم جو دو چیزیں، ایک تو رواداری ان ٹرمز آف ٹالرنس، ایکسیپٹیبل ٹالرنس اور بیئریبل، مطلب جس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں یا جس کو آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں، آپ مختلف چیزیں ہیں، بعض چیزیں آپ ایک خاص حد تک بیئر کر سکتے ہیں، بعض چیزیں آپ بیئر نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، اسلام آپ کو بعض چیزوں میں کہتا ہے کہ اس کو فورگیو کر دو، وہ بیئریبل ہے، وہ رواداری میں آ جاتا ہے، وہ درگزر ہے، درگزر ہے، یہ جو بھی ہے نا، رواداری ہے۔ بیئر، جب آپ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو بیئر کرتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، ایگریڈ۔ اچھا، بعض چیزوں میں اسلام کہتے ہیں کہ اس میں درگزر نہیں کرنا، اس میں سزا ہے، یا اس میں آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ عقوبات، پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ، ناٹ اونلی عقوبات پنشمنٹ، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں آپ سٹینڈ لینا ہے، اور آپ نے اگر جیسے وہ کیا ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہاں پہ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بدلہ لو، وہ آپ کو کہتا ہے جہاں آپ غلط چیز دیکھ رہے ہو اس کو آگے بڑھ کے کریکٹ کرو۔ اگر آپ آگے بڑھ کے کریکٹ نہیں کر سکتے ہو تو آپ زبانی ان کو کہو کہ آپ غلط کر رہے ہو، اور اگر آپ زبانی بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو آپ اپنے دل میں کر لو۔ بے شک یہ سب سے ایمان کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہے۔ پرسن ٹو پرسن تو اسلام کہتا ہے معاف کرنے کی گنجائش ہے، نہیں، لیکن پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ معاف نہیں کر سکتے۔ نہیں، دیکھو، دو تین پھر اسٹیٹ یا اس ادارے کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اس طرح ہے، جب ایک گناہ ہوتا ہے یا ایک زیادتی ہوتی ہے، اس میں دو چیزیں ایلیمنٹ ہوتی ہیں۔ ایک وہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے آپ کے ایک چوری کی ہے، مجھے اتھارٹی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، معاف کر دیں۔ آپ دیکھیں، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، یہ ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان میں۔ اب آ جاتا ہے اسٹیٹ بیچ میں۔ اسٹیٹ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آپ نے اسٹیٹ کے خلاف بھی ایک کام کیا ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی پروٹیکشن کرے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو وہ کرے۔ یہاں پہ اسٹیٹ بیچ میں آ کر کرے گا، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آپ مان گئے کہ اسٹیٹ انفرادی اور اجتماعی بگاڑ کی اصلاح کے لیے ایکشن کر سکتی ہے؟ نہیں، دو چیزیں جنرلی اسی لیے ہی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے رائٹ کی پامالی ہو رہی ہو تو وہ اس کو روکے۔ پاکستان کی ہسٹری کو پرانا کر کے دیکھ لیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اسٹیٹ میں جوڈیشری آتی ہے، اسٹیٹ ماں ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، سوتیلی ماں بھی ہوتی ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ ابھی یہ کیمرہ مین اگر جاتا ہے، پاکستان سوتیلی ماں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میری بات سن لیں گے؟ ہمارے لیے تو اگر آپ نے پرچم لگایا ہوا ہے 804 کے اوپر، آپ مان رہے ہیں کہ یہ پرچم مقدم ہے، باقی سب اس کی وجہ سے۔ سن لیں میری بات، سن لیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز سمجھ لیں، پہلے کانسیپٹ سمجھ لیں اور مجھے بولنے دیں تاکہ میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لوں۔ میں کانسیپٹ کلیئر نہیں کروں گا تو آپ کے دماغ میں اور ہر ایک کے دماغ میں ابہام رہ جائے گا،
آپ جو بات کر رہے ہیں ریبٹل تو بنتا ہے اس نہیں پہلے مجھے بات جھنڈا لگا کے آئے ہیں بڑا خوبصورت رواداری کا اس طرح ہے سب ہلالی پرچم. اور سر جی آپ پہلے مجھے بات کر لینے دیں, اس کے بعد میں خاموش رہوں گا. آپ بے شک مجھے پورے پروگرام میں کچھ نہ کہیں لیکن مجھے کر لینے دیں. جی اس طرح ہے کہ جب ایک کمزور آدمی کے خلاف ایک زیادتی ہوتی ہے تو ہماری عدالتیں جو کہ اسٹیٹ کا حصہ ہیں اس کو چھوٹ نہیں ملتا. وہ بیچارہ بھاگا پھرتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہماری ساری جیلیں اس وجہ سے بھری ہوئی ہے. جوڈیشری از اے پارٹ آف اسٹیٹ. اس کا مطلب یہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے نا ایک غریب آدمی کی مدد نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی پاورفل بندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایئرپورٹ پہ بھی لا کے اس کا بائیو میٹرکس کر دیتے ہیں, ہم اس کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹ بائسڈ ہے, یہاں پہ اسٹیٹ انصاف نہیں کر رہا. یہاں پہ اسٹیٹ کے اندر جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکسیپٹیبلٹی وہ لوگوں کے دل میں نہیں ہے کہ اسٹیٹ, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہمارے, یہ سسٹم ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے, ہمارا سسٹم سفارش کو فروغ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا سسٹم جو ہے, جو ہمارا اسٹیٹ ہے وہ سفارش کو فروغ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ از ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر جی, میں آتا ہوں ایک منٹ ہے نا, آپ ذرا 1997 میں اور اس زمانے کے ذرا اخبارات پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بریف کیس میں ایک جج صاحب تھے, ٹھیک ہے, انہی کی آج کل کی عدلیہ کا تو متنازع نہ بنائے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اخبار کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب کی بات کر رہے ہیں نا, میں دیکھیں نا, میں جدا کا تصور ہے, پھر عدالتیں نہ ہوں تو یہ ملک فساد کا گڑھ بن جائے. میری بات سنیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا تھا کہ ظلم کا نظام یا ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا نظام چل سکتا ہے. کفر کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے لیکن وہ انصاف مہیا کرتے ہیں, وہ سسٹم چل سکتا ہے. جس کو ونسٹن چرچل نے کہا تھا, آر آور جوڈیشری ورکنگ, جو ہمارے کورٹس ہیں آر دے ورکنگ, انہوں نے کہا یس, انہوں نے کہا that nobody can defeat us. That is exactly what حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 1200 سال پہلے کہا تھا. انصاف پہ معاشرے چلتے. میں دوبارہ آتا ہوں سید کوثر کاظمی صاحب. شاہ جی یہ بتائیں, ریاست تو ماں ہوتی ہے, اب سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشنز پہ بھی مطلب الزامات ہیں, لیکن یہ ہیلتھ فیسلٹیز, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, مواصلات کا نظام, جتنی سہولیات ریاست نے دی ہیں, ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ یہ تو پھر رواداری نہ ہوئی نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے اپنے ابتدائیے میں آج بڑا اچھا آغاز کیا اور آپ نے کہا جی کہ صبح کی بات کریں, گلستانوں کی بات کریں, باغوں کی بات کریں, خوشیوں کی بات کریں اس پرتشدد ماحول کے اندر. تو میں خوشیوں سے آغاز کرتا ہوں. چلیں سینیٹر صاحب نے تو چلیں وہ باتیں کر دی جن پہ آج کل ان کی پارٹی کاربند ہے اور ان کو ہر چیز بری لگ رہی ہے جو ان کے دور میں بہت اچھی تھی, چاہے وہ عدلیہ کے ججز تھے یا باقی معاملات تھے. ان کا اگر حوالہ دینا شروع کروں تو ان کی ہر بات کی نفی کر دوں, لیکن کیونکہ اچھی صبح, پھولوں کی, گلستانوں کی باتیں ہیں, تو آج ہر چینل کی ہیڈ لائن ہونی چاہیے تھی کہ پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا ہونہار جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکالرشپ کا, اس کا آغاز ہوا. مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, آئے دن ان کے منصوبے ہیں جو کہ اچھی خبریں ہیں عوام کے لیے. 68 شعبوں میں 30,000 طلبہ کو اسکالرشپ دینے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, اور 65 پبلک یونیورسٹیز, کالجز ہیں جن کے اندر پڑھائی کا طلبہ کا خواب ہوتا تھا. ان کا خواب ہوتا تھا کہ ہم اچھے کالجز, یونیورسٹی میں جائیں, لیکن جو مالی حالات ہوتے تھے وہ ان کی اس خوابوں کی تعبیر کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے. تو اب 368 گریجویٹ کالجز کے طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان ہے, اور آئندہ 4 سالوں میں 1,20,000 طلبہ اس منصوبے سے استفادہ حاصل کریں گے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ باقی صوبے بھی اسی طرح کے پروجیکٹس لے کے آئے ہوتے. جنہوں نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیے, جنہوں نے روزگار کے نام پہ ووٹ لیے, وہ آج کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ہم تو افسوس کر سکتے ہیں بھائی, آئیں اور تقلید کریں اس صوبے کی جہاں پہ آنے والی نسل کو سدھارا جا رہا ہے. ان کے ہاتھوں میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں تھمائے جا رہے, ان کے ہاتھوں میں جو آنسو گیس کی گنز ہیں وہ شیلز نہیں دیے جا رہے, ان کو ڈی چوک کا رخ نہیں کرایا جا رہا, ان کو پرتشدد واقعات میں استعمال نہیں کیا جا رہا. آئیں اور اس طرح کے منصوبے دیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں, جو بگڑی ہوئی صورتحال نظر آنا شروع ہو گئی ہے, ریاست پاکستان کو ستیلی ماں کہا جا رہا ہے, تو اس طرح کے معاملات سے ہماری جان چھوٹ سکے. ابھی ججز کے حوالے سے بات ہوئی, بھائی ججز تو کیوں دور جاتے ہیں, ذرا آئیں نا ماضی قریب میں چلے جاتے ہیں, جو تازہ حالات گزرے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. جو چیف جسٹس وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ثاقب نثار,
وہ پنڈی کی گلیوں میں الیکشن مہم چلاتا ہوا نظر نہیں آتا تھا؟ جب وہ بیرونی دورے پہ برطانیہ آتا تھا تو کیا تحریک انصاف اس کو ایئرپورٹ سے وصول کر کے تمام اس کے کھانے پینے کے بل اور جناب ہوٹل کا خرچہ، شاپنگ، تمام انیل مسرت ٹائپ لوگ نہیں دیتے تھے؟ میں نے تو سوال کیا تھا ان سے، میں تو عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب، کیا یہ ٹھیک درست عمل ہے آپ کا؟ کیا یہ آپ کے انصاف کے رستے میں حائل رکاوٹیں نظر نہیں آتی جو ایک سیاسی جماعت آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے برطانیہ میں چل رہی ہے، جن کے ساتھ آپ شاپنگ مال میں بھی نظر آ رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ ججز تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر ہم نے شوکت عزیز صدیقی کو دیکھا کہ جن کے پاس موصوف نے پیغام بھیجا کہ آپ بھی نوکری کریں، ہمیں بھی نوکری کرنے دیں، ہم نے اس ماں اور اس باپ اور بیٹی کو ہر حال میں الیکشن سے باہر رکھنا ہے. پھر کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں ان کو کہ ہم نے اپنی 2 سالہ محنت پہ پانی نہیں پھیرنا. بھائی آپ نے ہر حال میں یہ فیصلہ دینا ہے، ان کو سزائیں دینی ہے. پھر سینکڑوں نام آتے ہیں پاناما میں اور ججز جو ہیں وہ اشارہ کر کے بانی تحریک انتشار کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سڑکوں پہ خوار ہوتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح میاں نواز شریف کو سزا دینی اور ان کو باہر رکھنا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. کیا اس طرح کے ججز ان کو چاہیے جو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ گڈ ٹو سی یو، توشہ خانہ کے آپ پہ الزامات ہوں؟ کیا ایسے ججز آپ کو چاہیے کہ جن کی آڈیو کال لیکس ہوتی ہے، ہائے رافعہ میں لٹ گئی، مر گئی، برباد ہو گئی، اچھا شاہ عمران جی، کا کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے نا. جی شاہ جی، پھر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بطور مجموعی بات کریں، یہ بتائیں، ایسے نہ پکڑے، کھل کے بات کریں. یہ بتائیں اب قادر مندوخیل صاحب، سیاست میں رواداری کی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، ہسٹری اگر دیکھی جائے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن رواداری کا خیال رکھا ہے. ایک نازک وقت میں بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، ہمیں یاد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں جب فساد ہے، پولرائزیشن ہے، انتشار ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں رفٹ ہیں، رواداری کہاں کھڑی ہے اور کیسے ریسٹور ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. 2018 کا آر ٹی ایس سسٹم میں ایک جنرل گینگسٹر جس کا نام فیض حمید تھا، اس نے آر ٹی ایس سسٹم مٹا کے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا ہے. پورے دنیا کو نظر آتا، اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب نے پہلے اسپیچ میں عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جواب میں کیا ملا؟ یہ تو چور ہے، ڈاکو ہے. پھر 2024 کا الیکشن ہوا. 2024 کے الیکشن میں گو کہ پی ٹی آئی نے ایک آزاد ارکان کی حیثیت سے ایک گروپ کو وہ اکثریت بھی تھی. اس وقت بھی ہمارے خورشید شاہ صاحب نے آفر کی ہے کہ آئیے ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ حکومت بناؤ، آپ کی سب سے زیادہ سیٹیں. جواب کیا ملا؟ وہی اصل تربیت. اس کے بعد جا کے جوائنٹ سیشن میں آصف علی زرداری صاحب نے پھر یہ باتیں ریپیٹ کی ہے اور اس کے بعد مسلسل ہم ریپیٹ کرتے رہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جانے والی بات، جو لوگ قتل غارت، جو لوگ 11 سال جس صوبے میں حکومت ہے وہاں 2 برادری کو صلح نہیں کرا سکے، جو 131 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ابھی تک سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اور محترم گنڈاپور صاحب جو نا وہ وہاں تک جانے کی زحمت نہیں کیے، اسلام آباد پہ چڑھائی کی پلان بنتا ہے. اپنی شہر ڈی خان میں وہ جا نہیں سکتا ہے، مغرب کے بعد تھانوں کو تالا لگ جاتا ہے. ایک وہاں سے اغوا ہو چکا ہے، ایک جج وہاں سے اغوا ہو چکا ہے، 3 کسٹم افسران مر چکے ہیں. اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک گنڈاپور گروپ ہے اور ایک ڈی خان گروپ ہے ٹی ٹی پی کا. اس کو بھی چھوڑیے، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے. آج سے 2-3 سال پہلے بنو جیل ٹوٹا، ایک تالا نہیں ٹوٹا، ایک فائر نہیں ہوا. 400 قیدیوں کو لے کے ساتھ لے گئے، اپنی محفوظ جگہ پہ پہنچ کے ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے، شربت پی کے یہ میڈیا کو فون کیے. یہ کس کی صوبے میں؟ اور ابھی 3 دن پہلے ایک شخص نے بیوی بچوں کے سامنے رہا تھا پشاور شہر میں کہ کوئی نزدیک نہ. جس صوبے میں جس کے اپنی شہر میں یہ حال ہو، وہ دارالخلافہ پہ چڑھائی کا اگر سوچے. اور پھر محترم مومن صاحب حضرت علی کرم اللہ جو نا قول کا حوالہ دے رہے، آپ نے ٹی ایل پی پہ معصوم لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائی، ان کا قصور کیا تھا؟ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آج تو میں ایک مقدمہ لے کے آیا ہوں اور اس مقدمے کا نام ہے پاکستان. اور یہ پاکستان ہمارا گھر ہے،
ٹھیک ہے مکینوں سے ہوتا ہے گھر، اس میں مکین آباد ہوتے، لیکن گھر کا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو برتن نہیں توڑے جاتے. گھر کے بڑے مل بیٹھ کے ریکونسلیشن ڈائیلاگ کرتے ہیں، گھر اپنا آنگن ہوتا ہے، اور نہ ہی گھر کی دیواریں پھلانگی جاتی ہیں. مہذب بیٹے کسی باپ کا گھر کروڑوں کا، وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں. یہ تہذیب ہے. تو یہ بھی تو ہمیں پاکستان کا مقدمہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے آنگن کو، اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا. اس کے لیے کوئی خوشگوار پیغام دے نا آج. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پہلے میں ڈیفائن کر لوں ریاست کسے کہتے ہیں. ڈیفائن کر لیں آپ. ریاست 3 چیزوں کا مل کے ریاست بنتی ہے. ایک پارلیمان جو کہ لا بناتا ہے، ایک ایگزیکٹو جو اس لا کے تحت ملک چلاتا ہے، ایک جو جوڈیشری جو اس لا کو امپلیمنٹ کراتا ہے. یہ ریاست ہے. آگے ریاست کی فنکشنریز ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ سول ادارے ہوں، چاہے وہ ملٹری ادارے ہوں، چاہے وہ اور چیزیں ہوں. یہ ان کے انڈر یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں بیسیکلی، لیکن فنکشنریز ہوتی ہیں. تو ریاست جب عدلیہ کام نہ کرے تو ریاست کام نہیں کر رہی. جب ایگزیکٹو ایسا شخص ہو کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا ہو لیکن وہ عدلیہ کے اوپر وار کرتا ہو، جب وہ شخص جو اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا ہو لیکن اس کو یہی نہ پتا ہو کہ ان کے بچوں کی جو انکم ہے وہ کہاں سے آئی ہے. جب وہ امیر بننا بری بات تو نہیں ہے، اچھی بات ہے. امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. امیر المومنین بلیورز مومنین پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا امیر ہیڈ. نہیں ٹھیک ہے، سن لیں. دیکھیں وہ شخص امیر المومنین بننا چاہتا ہے. ہم دوبارہ وہ لے لیتے ہیں. آپ نے اسلام کے لحاظ سے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ کپڑے کہاں سے آئے، آپ کا تو بہت لمبا قد ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی نے مجھے دیا. یہاں پہ ہمارے سو کالڈ امیر المومنین سے جب پوچھا کہ کہاں سے آئے، انہوں نے کہا یہ میرے ذرائع ہیں. پھر اس ذرائع کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ ذرائع کہاں تھے. کسی نے خود کو امیر المومنین تو نہیں کہا پاکستان میں. سن لیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ترامیم ہونے والی تھی. یہ ہوا میں باتیں ہیں. نہیں خدا کا خوف کرے جی. اچھا آگے بات کر لیتے. ٹھیک ہے، اب باتیں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جس میں ہمیں کیا دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ کیا ان پڑھ شخص اور کیا تعلیم یافتہ شخص کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام بھی کہتا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. میرے سوال کا جواب خوشی کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ خوشی اس لحاظ سے کوئی مسکراہٹ ہے، اس ملک کو مسکراہٹوں کی ضرورت ہے، خوشگوار جذبوں کی ضرورت ہے. جس ملک میں ظلم ہو اس ملک میں مسکراہٹیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. وہ صرف ان ظالموں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مظلوموں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے. مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ پوچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے بند ہوئے، عوام کو کتنا مسئلہ. یہ جو کاروبار بند ہوا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ کاروبار بند ان ظالموں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے ساری سڑکیں بند کر دی، جنہوں نے سارے سسٹم بند کر دیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو لوگوں کا خوف ہے. اچھا ایک بات بتا، جان کی امان پاؤں تو ایک سوال لے لیں. میں آپ کو سوال ایک سوال وہ لے لیں. بنٹے اور آپ نے ان لوگوں والے ڈنڈے، یہ ظلم نہیں ہے؟ کیلوں والا ڈنڈا میں ایک کسی کے سر پہ ماروں نا وہ بندہ زندہ نہ بچے بات کرنے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کیلوں والا ڈنڈا کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کے سر پہ مارے، وہ ایس پی جو کہہ رہا ہے کیلوں والا ڈنڈا میرے سر پہ مارے، مجھے دے ایک ڈنڈا میں اس کے سر پہ مارتا ہوں، وہ اگر زندہ رہ جائے تو بتا دے. چاہے جھوٹ بولنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن ان میں جب عقل ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کہاں سے بولیں گے؟ پیار محبت کی بات کریں. دیکھیں بات پیار محبت کی نہیں ہے، ظلم ہے. ظلم کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے. کون سا ظلم؟ میں بتا دیتا ہوں. ابھی بات ہوئی ہے، یہ قادر مندوخیل صاحب نے بات کی اور ساتھ کاظمی صاحب نے بھی بات کی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 1970 سے لے کے آج تک ان تقریباً 45 سالوں میں سے کم از کم 35 سال پنجاب میں اور 40 سے 45 سال سندھ میں ان کی حکومت رہی ہے. ان دونوں پارٹیوں کی حکومت رہی ہے. امن تو ہے وہاں پہ. سن لے کیڑا امن ہے پورے سندھ میں. دن دہاڑے سب سے زیادہ ڈکیتیاں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ڈکیت ہیں. کیا کراچی کی روشنیاں بحال نہیں ہوئی؟ کراچی کی روشنیاں، کراچی ان کے آنے سے پہلے روشن تھا. انہوں نے ان روشنیوں کو تباہ کیا. ان کے اپنے گھر روشن ہوئے، کراچی تباہ ہوا ہے. کراچی میں آج بھی پینے کا پانی نہیں ہے صاف.
45 سال میں یہ کراچی والوں کو، سندھ والوں کو صاف ستھرا پانی نہیں دے سکے. ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے ان لوگوں نے متنازع چیزوں کو متنازع بنا دیا. میں مریم بی بی نے غریبوں کا خیال رکھ رہی ہے. اچھی بات ہے, ہر ایک اسکالرشپ لے کر آتا ہے. ایک منٹ ہے جنا, آپ نے ان کو ٹائم دیا تھا, مجھے بھی ٹائم دیا. ہر ایک اسکالرشپ لے کر آتا ہے, لیکن وہ لوگ جو خود کبھی پڑھ نہیں سکے, سفارش پہ اسکولوں میں بھرتی ہوتے رہے, اور اگر کسی پرنسپل نے کہا ہے کہ تم نالائق ہو, تمہیں میں داخلہ نہیں دے سکتی, ان ٹیچروں کو انہوں نے نکال دیا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ہم حکمران لوگ, ان مائنڈ سیٹ کو, ایک منٹ ہے جائے, ان کو آپ نے کر کے دیکھنا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں, ایک منٹ یاد رکھیں, یہ ساری چیزیں. اب میں آخری بات کرتا ہوں. ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹھیک, اگر آپ نے یہ جو رواداری کی بات کرنی ہے نا, اس کی بیسک چیز ہے, فنڈامنٹل چیز ہے. اور ایک اور چیز بتاتے ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کاظمی صاحب سے, میں ایگری کرتا ہوں کہ تھرو آؤٹ سسٹم میں, پاکستان کے سسٹم میں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں تھا, چاہے ان کے زمانے میں تھا, چاہے نون کے پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھا, چاہے کسی بھی زمانے میں تھا, ہمارے یہاں پہ ایسے ججز رہے. میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا تھا, میں نے اس سسٹم کا کیا تھا کہ ہماری جوڈیشری, ہماری ایگزیکٹو ہر وقت میں, اور ہماری پارلیمنٹ, انہوں نے تھرو آؤٹ ظلم کیا ہے. میں اس میں کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. 10 منٹ ہو گئے. دیکھیں شاہ جی, یہ بسد احترام آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ بتائیں شاہ جی کہ سینیٹر صاحب بالکل نہیں مسکرا رہے, اور ان کے چہرے میں وہ لب و لہجہ بھی, میں کوشش کر رہا ہوں, بسد احترام, بڑی اچھی دوستی بھی ہے, احترام کا رشتہ بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ آئس میں بدلے؟ اور دوسرا یہ بتائیں, مریم بی بی کہیں پہ بہن کا, ماں کا رول ادا کر رہی ہیں, اسکول ایجوکیشن سسٹم ریفارمز آ رہی ہیں, اسکالرشپس دی جا رہی ہیں, یہ کریڈٹ تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, اس پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیوں شاہ صاحب؟ دیکھیں, میں جو انہوں نے بات کی نا سینیٹر صاحب نے, ہمایوں بھائی نے, بڑی ایک چارج شیٹ پڑھ کے سنا دی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں تھا اپنا معیار ایسا کہ ضرب کھو کر انا بچاتے, ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے. میری جو وہ توجہ ہے نا, وہ ابھی تک آپ کے ابتدائیے پہ کہ مسکرانے کی بات کریں, بہاروں کی بات کریں. تو میں بس تھوڑے سے جواب ان کو ضرور دوں گا, کیونکہ انہوں نے اسلامی حوالہ جات بہت زیادہ دی ہیں. مذہب کا جو ٹچ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہے انہوں نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں یہ. تو میں بھی پھر ایک حوالہ دوں گا نا, جب ہیروں کے ہار کی بات ہوئی, جب انگوٹھیوں کی بات ہوئی, جب ملک ریاض سے برائب کی بات ہوتی ہے, تو پھر ایک انٹیلیجنس کا افسر آپ کے بانی کو جا کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ معاملات ہو رہے ہیں, اپنے گھر پہ نظر رکھیں. تو آپ کا بانی اس کا وہاں پہ تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. پنجاب میں فرا گوگی گینگ کی جو کارستانیاں تھیں, لیکن جب عمل درآمد کی باری آتی ہے تو وہ متعلقہ افسر کو کہتا ہے کہ اس بندے کو فوراً تبدیل کر دو. جو آپ کی چوریوں کی, آپ کی کرپشن کی, آپ کی بدعنوانیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ کا حوالہ دینے سے پہلے ذرا یہ بھی تاریخ پڑھ لیں, جو آپ کے بانی جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے پاکستان میں آئے تھے, وہ جب یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہے, تو یہاں پہ پھر امر بالمعروف ہوتا ہے, نہ نہی عن المنکر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کا قول و فعل, آپ کا ساتھ دینا چاہیے آپ کے قول و فعل کو. تو یہ مذہبی ٹچ دینے سے پہلے ذرا تحریک انصاف کی تاریخ کو سامنے رکھیں, جو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. پھر آگے بات کیا ہو رہی ہے جی, 2018 کا الیکشن بھی آپ کو یاد ہے نا جی. 2018 کے الیکشن ہو, بے نظیر جو محترمہ شہید ان کا واقعہ ہو, یا میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی ہو, ہمارے بھی ورکر سڑکوں پہ تھے. جب زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, ہمارے جو ورکرز تھے وہ لاہور کی سڑکوں پر موجود تھے. چاہتے تو ایئرپورٹ پر حملہ کر سکتے تھے, سرکاری املاک کو نقصان دے سکتے تھے, ہر چیز کر سکتے تھے, لیکن ریڈ لائن ہماری ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان. ابھی انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے کی بات کی ہے. میں ابھی آپ کو فوٹیج بھیجتا ہوں کہ ان کے مظاہرین کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ کا کیلوں والے ڈنڈے, کیا ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتے؟ کیا ان کے ہاتھ میں سنائپر گنز نہیں ہے؟ کیا لائٹ مشین گنز ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ تو یہی تو ہمارا سوال ہے. جب یہ بولتے ہیں نا, جب یہ کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, تو ہمارے سوال بھی آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں تھی, وہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں. 10 منٹ بول چکے بھائی, میں بھی بھیج دوں گا. میں اپنی بات ختم کرتے ہی آپ کو بھیجتا ہوں.
کہہ رہے ہیں بھیج دو. نہیں ابھی بھیج دیں, آپ ابھی سامنے بھیج دیں, جب تک منتخیل صاحب کریں گے ہم دیکھ لیں گے, چلا لیں گے, ٹی وی پہ چلا لیں گے. بھیا آپ نے 10 منٹ جو ہے بات کی ہے اس میں کوئی لفظ نہیں بولا, یہی تو مسئلہ ہے آپ کا. آپ کہتے سب کو ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن آپ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ کوئی زیادہ تعلیم یافتہ آپ بھی نہیں ہیں. یہ جو آپ کا طرز عمل ہے بیچ میں بولنا, تو میں کیونکہ میرے پاس سورس ایک ہے جس فون پہ میں مخاطب ہوں, اسی فون کے اندر وہ ویڈیو ہے, تو میں جب اپنی بات ختم کروں گا 1 منٹ کے لیے میں بات نکلوں گا, بھیجوں گا آپ کو یہ فوٹیج, اور ان کے سامنے وہ فوٹیج چلائیں جس میں وہ کیل والے ڈنڈے ان کے مظاہرے میں نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے. میرا یہ بھی مطالبہ ہے معافی مانگیں ویڈیو گے دیکھنے کے بعد. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہہ رہے ڈیپینڈ کرتا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں تو میں کیوں معافی مانگوں؟ میں ابھی سچا ثابت کروں گا نا, آپ کو سچا ثابت کرتا ہوں نا, میں ویڈیو بھیجتا ہوں, آپ یہ چلائیں گے, اور ان سے اگر پھر پتہ ہے کیا, یہ اعتراض نہ کریں, یہ خدا نہ خواستہ فیبریکیٹڈ ویڈیو ہے, ان کے ہی لوگ ہیں, یہ ہم اس پہ مجھے چینل پہ عدالت میں لے جائیں, دیکھتے ہیں پروگرام میں چلا دیتے ہیں. اس میں مجھے یہ عدالت لے جائیں, میں عدالت چلا جاؤں گا, ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو انہوں نے کہا نا کلو کے ڈنڈے وہاں پہ نہیں تھے, وہ کلو کے ڈنڈے نہیں تھے, اس پہ ان سے ضرور جواب لیجیے گا. پہلے میں اپنی بات ختم کر دوں. اب 2018 کے الیکشن میں سارے معاملات آپ نے دیکھے, کس طرح آئی ٹی ایس بٹھائے گئے, کس طرح معاملات. 2014 میں کیا تکلیف تھی ان کو جب دھرنا دیا گیا تھا, بعد میں جو مطالبے تھے 4 حلقوں کے, ان پہ خان صاحب نے کہا یہ میرا سیاسی بیان ہے. پھر انہوں نے مریم نواز شریف پہ تنقید کی, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, زبردستی انہوں نے داخلے لے لیے. اگر یہی معیار ہے بھائی, یہی مفروضوں کا, یہی الزامات کا, تو آپ کا جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے وہ تو کھلے عام اعتراف کر رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی سے میرا تعلق ہی نہیں ہے. میں تو جہاں جاتا تھا کالجز سے مجھے نکال دیتے تھے, مجھے لفنگا کہتے تھے, مجھے بدماش کہتے تھے جی آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور ہاتھ باندھ کے ہر کالج سے مجھے نکال دیا گیا. تو پھر ایسے لوگ کو اگر آپ کا بانی وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا رہا ہے تو اس کی اپنی ذہنی کیفیت کیا ہوگی, اس کی اپنی تعلیم کیا ہوگی, اس کا اپنا شعور کیا ہوگا. قادر منتخیل صاحب یہ بتائیں کہ جاتے جاتے ابھی سینیٹر صاحب مسکرائے تو ہیں, چلے مسکراہٹ آگ پہ, یہ مسکراہٹیں ایکشن میں کب بدلیں گی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نہیں سدھریں گے, یہ نہیں سدھریں گے, یہ اسی طرح حرکتیں کرتے رہیں گے, اور عمران خان کے اوپر سینکڑوں مقدمات اور بنوائیں گے. اور یہ اس طرح, کیونکہ وہ بھی جیل کے اندر یہ سوچ رہے ابھی نکل گیا صبح نکل گیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پچھلا ڈرنا انہوں نے کیا ہے, یہ ذرا اس ڈرنے کے اوپر غور کر لے. اور ہمایوں میمن صاحب میرے ساتھ بڑے شو میں بیٹھتا ہے, میں اس وقت کو کہتا تھا کہ یہ گنڈا پور دوبارہ بکے گا, یہ دوبارہ بھاگے گا, مگر اس مرتبہ کچھ منفرد ہوا, وہ خود اکیلا میں نہیں بھاگا, بشرا بی بی کو بھی ساتھ لے کے بھاگا. اور حسب معمول 24 گھنٹے وہ کہاں مذاکرات کر رہے تھے, 1.5 گھنٹے کی سفر ہے مانسیرا, صبح جو ہے نا مانسیرا میں نمودار ہو گئے دونوں, اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے تھے, گارڈ وارڈ کے ساتھ. یہ میرا سوال ہے کہ ان کو سیف ایگزٹ کون دیتا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, دوسری مرتبہ نہیں, تیسری مرتبہ. غریب کارکنوں کو تو انہوں نے گولیوں کے سامنے چھوڑ دیا ہے, غریب کارکنوں کو تو لاٹھیوں اور کلو والے ڈنڈوں کے سامنے چھوڑ دیا ہے, خود دم دبا کے بھاگ گئے. یہ ہے غیرت مند پٹھان, بڑے آپ کو اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معصوم پٹھانوں کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا پنجاب کی قیادت بھی اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ لشکر کے لیے تو آپ پٹھانوں کو آگے کرتے ہو, اور جب بات مقابلے کی آتی ہے تو دم دبا کے کوئی کدھر بھاگتا ہے, کوئی کدھر بھاگتا ہے. ہمایوں صاحب, اور پھر میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی گور خان جب ملا تھا عمران خان صاحب سے, انہوں نے سب کو خراج تحسین پیش کی ہے, لیکن بشرا بی بی نے کہا یہ بے غیرت ہے, بے شرم ہے. تو یہ ذرا یہ ہمایوں میمن صاحب سے پوچھو کہ یہ وہاں موجود ہے, یہ بشرا بی بی نے جو الفاظ کہے مجھے پورے یقین ہے یہ جلوس میں موجود ہوگا, ان پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. مگر جو لوگ موجود نہیں تھے وہ تو بشرا بی بی نے بے غیرت اور بے شرم کہا ہے. اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب نے پھر کنفرم بھی کیا کہ ہاں جی بشرا بی بی کو میں نے بولا. سوال یہ ہے کہ جن کا قیادت کا یہ حال ہو, جن کی تہذیب کا یہ حال ہو, جن کی وہ کیا کہتے پرورش کی یہ حال ہو, تو یہ ملک سنبھالیں گے؟ ایسا ہی ہے بالکل. 11 سال پختونخوا میں حکومت بھی ہے, اجرتی قاتل وہاں پہ, ڈکیت وہاں پہ, چرس کے اڈے وہاں پہ, اسلحے بنانے کے ناجائز کارخانے وہاں پہ, 400 پوسٹ کے کاسٹ وہاں پہ ہے. تو یہ دیا کیا صوبے کو؟ یہ بات کرے کراچی پہ. محترم ہمایوں میمن صاحب, 22 مہینے کے لیے میں نے آیا ہوں, میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے
میں نے 50 ارب کا منصوبہ کی، اگلوں نے نہیں پیسے دیے، بلاول بھٹو نے سندھ حکومت سے منظور کرا کے دیے۔ آئیے کراچی والوں سے پوچھو، NA242 بلدیہ ٹاؤن کے ماڑی ڈسٹرکٹ سے پوچھو کہ اس پہ 30% کام مکمل بھی ہو چکا ہے، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو آپ ماضی کا گند جو ہے نا پیپلز پارٹی پہ نہ ڈالے، آپ کے جو اتحادی تھے ان کے مجھ پہ ڈال دے۔ آپ کے جو پرورش کرتے تھے جنرل مشرف، ان سے پوچھے، آپ ضیاء الحق سے پوچھے۔ پیپلز پارٹی کا تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر کراچی کا ہے، اور آپ آئیے ترقیاتی میں جواب لیتا ہوں، کھل جائے گی۔ جی محمد صاحب، لمبی چارج شیٹ ہے، ان سے پوچھیں کراچی کو اگر ہٹا دے پھر باقی کے سندھ میں کیا کیا آپ نے؟ وہاں پہ سب سے زیادہ اموات کراچی کے سندھ کے کس علاقے میں جہاں کے بچے جو ہیں بلکتے ہیں اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں؟ پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے کوئی اور علاقہ ایسا ہے کہ جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہوں؟ کوئی ایسا علاقہ ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ آپ کے علاقے میں لوگ بھوک سے بچے مر رہے ہیں اور آپ کراچی کی باتیں کر رہے ہو؟ تمیز اپنے آپ کو سکھا دو، تمیز اپنے خان کو سکھا دو، جو دوسروں کے گھروں پہ نظر رکھتا ہے۔ تمیز اس پولن ٹی وی پہ کرو جس نے غریب پٹھانوں کے بچوں کے مرا ہے۔ تمیز ان لوگوں کو سکھا دو جو آپ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے غدار۔ ہمیں تمیز نہ سکھائے، ہم آپ سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم زیادہ تمیزدار ہیں۔ تم جعل سازی سے میک اپ پاؤڈر کے تم کلینک چلا رہے ہو، تم سے بڑا غدار نہیں ہے، تم سے بڑا بیوقوف نہیں ہے، تم سے بڑا جاہل نہیں ہے کوئی ہے۔ تباہ کر رہے ہیں جس پارٹی کے اندر تم پرورش پا رہے ہو، آپ ایک بات کرو، یہ چیز کرتے ہو، بات کرتے ہیں یہ لوگ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، افغانستان ملا کے 2 جگہ ایتھوپیا اور سندھ جہاں پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، دکھا دو نا، وزٹ کرو نا، آپ کو پروٹوکول کے ساتھ صرف یہ 2 لوگ ہیں اور ان کے باقی دیکھیں، باقی لوگ اپنا علاج بھی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے، جو ہی پرابلم ہوتی ہے دبئی بھاگ جاتے ہیں، یہ دبئی بھاگ جاتے ہیں اپنا علاج کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو یہاں پہ بچے بلک رہے بھوک کے لیے، ان کا علاج کے ان کو کھانے کو نہیں مل رہا۔ NICVD جو نا تاریخی ہے، ٹراما سینٹر خالی ہے۔ NICVD آپ لوگوں نے نہیں بنایا، NICVD بہت پہلے 1960 کا بنا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ NICVD بنایا ہے 1960، آپ لوگوں کیا اس وقت بنا ہے جس وقت بھٹو کہتا تھا یہ میرے ڈیڈی ہیں۔ NICVD اس وقت بنا تھا جب بھٹو ڈیڈی کہتا تھا۔ بات کیا کرتے ہو؟ اچھا یہ ابھی بولا ہے، ابھی بنا ہے، سندھ میں جال بچھا دیا نا NICVD میں، تمہارے خان کی طرف نہیں، یہ بھیک کے لیے اسپتال بنا ہے، گھر پہ پال رہے ہیں، بھائی جان آپ لوگوں نے اگر NICVD بنایا ہے میرے پیسوں کا بنایا ہے، آپ لوگوں نے آپ بتاؤ آپ لوگوں نے اپنی ذات کی حد تک کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی ذات کی حد تک ملک کو لوٹا ہے، آپ نے ذات کی حد تک صرف ٹکٹ آپ نے اس کے بیچے ہیں، بلیک کے بیچے ہیں۔ وہ بتا کچے کے ڈاکو بھی PTI کی ہے، PTI کے لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھو، کچے کے ڈاکو شاید لوٹ PTI کا کارکن ہے۔ منتخب صاحب ایک منٹ، ون لائنر لینا چاہتے دوبارہ کیا ہے؟ رواداری لانے کے لیے پہلی چیز ہے ٹروتھ۔ ٹھیک ہے، جب سچ بول لو گے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں ریکنسیلیشن۔ جھوٹ کے اوپر رواداری بن نہیں سکتی، سچ کے ساتھ رواداری ہوتی ہے۔ میں نے آپ کا نقصان کیا، میں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، جب تک میں مان لوں ہاں یار یہ میں نے غلط کیا تھا، آپ اپنی غلطیاں مانو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں غلطیاں نہیں ہیں، آپ اپنی غلطیاں مانو، ہر ایک شخص اپنی غلطیاں مانے کہ ہاں ہم نے غلط کیا تھا۔ ہم سب مل کے سارے کے سارے، کوئی نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ PTI ہو، سارے ہر ایک مل کے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ماضی کو بھلا کے مستقبل سر جی پاکستان میں ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا، اس کے لیے ہم سب کو ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ اور اس کے بعد آپ رواداری پہ آ جائے، اس کے بعد آپ چیزیں ٹھیک کر لیں، اور آپ کرنا چاہیے آپ نے اپنے لیے نہیں کرنا، عوام کے لیے کرنا ہے۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیں، ون لائنر ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ چلے پاکستان کے اکلوتے مسلمانوں کو ذرا وہ ویڈیو دکھائیں جس پہ ابھی انہوں نے نیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا
جس ٹھیک ہے۔ طریقے سے میں نے بتایا تھا وہ ویڈیو میں نے آپ کو بھیج دی ہے، وہ ہم دیکھ لیں۔ چلائیں جی جی۔ اور ان کو معافی منگوائیں جس کے حوالے سے بات ہے۔ اچھا یہ شاہ جی رواداری پہ ون لائنر دے رہے ہیں، کیسے ملک کے لیے آگے بڑھیں گے ہم؟ جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹے بہتان نہ لگائیں، جھوٹے الزامات نہ لگائیں، مفروضوں پہ بات نہ کریں۔ وہ جو عجیب سے ان کے الزامات ہوتے ہیں، وہ $200 آئے گی منہ پہ مارے گی، بھاگے گی، ٹھیک۔ نس جائے گی، اس طرح کے معاملات نہ کریں تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، سینیٹر سر وہ ویڈیو تو ڈاکٹر چلائے نا، ہمایوں بھائی وہ محمد ویڈیو صاحب۔ چل گئی۔ شاہ جی وہ ویڈیو چلائیں گے، ویڈیو چلا دیں گے۔ سید کوثر کاظمی صاحب، تمام مہمانوں کا پروگرام میں اتنا ہی کہوں گا کہ رواداری کے ساتھ، جیسے سینیٹر صاحب نے بھی کہا، اور سب کا اتفاق ہے، سچ اور پھر ریکونسلیشن، عدل و انصاف کے ساتھ۔ یہ قوم بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، عوام بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں۔ اگر گھر ڈس آرڈر ہوگا، مل بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، بحث و مباحثہ کریں، لیکن جنگ و جدل نہیں، پیار محبت سے ایک دوسرے کو دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ سٹرونگ ہوگا تب بات آگے بڑھے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔